دو چیزیں بیان کرنے لگا ہوں اور میری ساری گفتگو ان دو جملوں کے ارد گرد گھومے گی۔ ایک ہے شریعت، ایک ہے طبیعت۔ شریعت کا اپنا مزاج ہے، اپنا انداز ہے، طبیعت کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنا ایک انداز ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ اور مرحلے میں ان دونوں کا ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ شریعت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، طبیعت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ کام اس طرح کرنا ہے، طبیعت کہتی ہے یہ کام اس طرح کرنا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر دل سے جواب دیجئے گا کہ جب شریعت اور طبیعت کا آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو آپ نے امام کس کو بنانا ہے؟ بولتے نہیں۔ مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ جب بھی ان دونوں کا ٹکراؤ پیدا ہوگا تو امام کس کو بنائیں گے؟ شریعت۔ اور شریعت کے مقابلے میں طبیعت کا کوئی خوبصورت عمل بھی آ جائے تو اس کو بھی ٹھکرائیں گے کہ نہیں ٹھکرائیں گے؟ اس کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے، کیونکہ اس کا تصادم شریعت سے ہو رہا ہے۔ وہ شریعت کے مقابلے میں آ گئے، اگرچہ کہ خوبصورت عمل کیوں نہ ہو۔ ایک مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، عیدگاہ میں تشریف لے گئے۔ دیکھا ایک شخص نوافل پڑھ رہا ہے، فرمایا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ عید والے دن صبح کی نماز کے بعد کسی قسم کی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے، حضور نے منع فرمایا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا میں کوئی برا کام تو نہیں کر رہا ہوں، اچھا ہی کام تو کر رہا ہوں، نفل ہی تو پڑھ رہا ہوں، مجھے اگر ثواب نہ ملا تو گناہ تو نہیں ہوگا۔ شیر خدا تھے، غصے میں آ گئے، فرمایا تیرے اس عمل پہ ثواب تو دور کی بات ضرور عذاب ہوگا کہ تو محمد کے فرمان سے روگردانی کر رہا ہے۔ آج ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ اس میں حرج ہی کیا ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حرج یہی ہے کہ رسول اللہ نے منع فرمایا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد جب مقام ابراہیم پر پہنچے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے محبوب میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں 2 رکعت نفل پڑھوں۔ کیا کہ جی چاہتا ہے؟ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ پڑھ لو۔ نہیں، فرمایا فاروق میں وحی کا پابند ہوں، آرڈر کا پابند ہوں، جب تک ادھر سے آرڈر نہیں آئے گا، وحی نہیں آئے گی، میں محمد بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہاں شریعت چلے گی، طبیعت نہیں چلے گی۔ اب پوچھنے والا بھی کتنا اعلیٰ، سوال کرنے والا بھی اعلیٰ اور جواب دینے والا بھی اعلیٰ۔ پوچھنے والا فاروق اعظم، وہ فاروق کہ جس کے سائے سے شیطان ڈرتا تھا، وہ فاروق جس کی رائے قرآن بنا کرتی تھی، وہ فاروق آج باپ بیٹے کو حکم دے، بیٹا حکم نہ مانے، وہ فاروق زمین کو حکم دے رہا ہے، زمین بھی بات مان رہی ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب یہ اعلیٰ شاگرد اپنے اعلیٰ استاد سے اجازت مانگ رہا ہے، اور اعلیٰ استاد انکار کر رہا ہے۔ بس اسی اصرار و انکار میں اللہ کو فاروق اعظم کی رائے پسند آ گئی۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ فوراً جبریل امین آئے، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ میرے محبوب آج سے پہلے یہ اجازت نہیں تھی، آج میں رب حکم دیتا ہوں مقام ابراہیم کو 2 رکعت نفل کی جگہ بنا لو۔ اجازت نہیں تھی، رسول اللہ نے بھی نہیں پڑھے،
صحابہ نے بھی نہیں پڑھے، لیکن جب اجازت ملی فاروق اعظم نے بھی پڑھے، رسول اللہ نے بھی پڑھے۔ اللہ کو فاروق اعظم کی رائے اتنی پسند آئی کہ آج اگی سے جانے والا ہر مسلمان، دنیا سے جانے والا ہر مسلمان جب مقام ابراہیم پر پہنچتا ہے تو وہ بھی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ یہ ہے شریعت۔ یہاں شریعت کا مزاج چلے گا، طبیعت نہیں چلے گی۔ جھگڑا پیدا ہوا ایک یہودی اور منافق مسلمان کے درمیان۔ یہودی کہنے لگا یہ چیز میری، منافق نام نہاد مسلمان کہنے لگا یہ چیز میری۔ فیصلہ دربار رسالت میں جاتا ہے۔ یہودی کہتا ہے یہاں فیصلہ انصاف سے ہوگا، یہاں فیصلہ انصاف سے ہوگا۔ دلائل ہوئے، اللہ کے محبوب نے وحی کی روشنی میں فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا کہ یہ چیز اس یہودی کی ہے، اس منافق نام نہاد مسلمان کی نہیں ہے۔ یہ اسلام کا عادلانہ نظام۔ اسلام میں قربا پروری نہیں ہے۔ اسلام کیسا عادلانہ نظام ہے۔ غالباً ہندوستان میں جب ایک مندر پر جھگڑا ہوا، ہندو کہنے لگے یہ جگہ مندر کی ہے، مسلمان کہنے لگے یہ جگہ مسجد کی ہے۔ قاضی نے فیصلہ سنا دیا، قاضی بھی مسلمان تھا، تمام دلائل اور ثبوت دیکھنے کے بعد فیصلہ سنا دیا کہ یہ جگہ مندر کی ہے، مسجد کی۔ شور برپا ہو گیا جی، قاضی بک گیا۔ جیسے آج کل کوئی مولوی حق پر بات کر دے، حق پر فیصلہ کر لے تو کہتے ہیں جی مولوی صاحب بک گئے، پیسے کھا لیے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ قاضی بک گئے جی، ہندوؤں سے پیسے کھا لیے۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سنو ہندوؤں نے کیا کہا، کافروں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا آج ہمیں پتہ چلا کہ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ یہ ہے اسلام کا عادلانہ نظام۔ جو چیز جس کی ہے اسے مل کر رہے گی۔ یہودی کی تھی، اسے مل گئی۔ باہر نکلے تو اس منافق نام نہاد مسلمان نے کہا میں رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا۔ اس یہودی نے تو کان پکڑ لیے، فرمایا تو کیسا مسلمان ہے کہ اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانتا؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا، کسی اور کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ بدبختی آ گئی، نہ پہنچ گئے فاروق اعظم کے دربار میں۔ فاروق کی غیرت پہ بھی قربان جاؤں۔ یہ روز اول سے فاروق کی غیرت اور فاروق کی تلوار منافقین کی دشمن ہے۔ جب پہنچ گئے دربار میں، پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو اس یہودی نے کہا جی رسول اللہ کے پاس گئے تھے، فیصلہ میرے حق میں ہو گیا ہے۔ اب اس نے کہا کہ میں رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا، تو آپ کے پاس آئیں، آپ فیصلہ کریں۔ تو فاروق اعظم نے کہا رسول اللہ کے فیصلے کے بعد فاروق کے پاس کون سی ایسی اتھارٹی ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے؟ اندر گئے، نیام سے تلوار نکالی، باہر آئے، اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا۔ وہ جا پڑا اس کا سر۔ ادھر مدینہ کے گلی کوچوں بازاروں میں شور برپا ہو گیا کہ جی مسلمان قتل کر دیا، ایک مومن قتل کر دیا گیا۔ ادھر رسول اللہ بھی پریشان ہو گئے۔ فرمایا فاروق کیسے جذباتی فیصلے کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کرتا اس کے سوا کہ جو آپ کا فیصلہ نہ مانے، اس کے بعد فاروق اعظم کے پاس آئے، پھر فاروق کا قلم نہیں، فاروق کی تلوار فیصلہ کیا کرتی ہے۔ بہرحال مدینہ کے گلی کوچوں بازاروں میں شور برپا ہو گیا کہ ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے، مومن قتل کر دیا ہے۔ اللہ کے محبوب پریشان ہو گئے، بس یوں ہی پریشان بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر، یہ فاروقی فیصلہ بھی قرآن بنا۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔
میرے محبوب میں رب سے بات کروں، میری بات یقینی، میری بات میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن آج تیرا رب قسم اٹھا کے کہہ رہے کہ جس کو میرے محبوب کے فیصلے پہ اعتماد نہیں، جو میرے محبوب کا فیصلہ نہیں مانتا، میں رب کہتا ہوں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مدینہ والے اسے لاکھ مومن کہیں، میں رب قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اللہ نے مزید اس کی تشریح کیا کر دی؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے شریعت، یہاں طبیعت نہیں چلے گی۔ ہم کہتے ہیں جی ہم نے طبیعت کو دین بنا لیا، جو طبیعت میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، شریعت سائیڈ پہ رہ جاتی ہے۔